السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں 60 نوجوان سائنسدانوں کی داستان کی ایک مکمل سیریز، جس میں ہم ڈیلی پوسٹ کریں گے ایک ایک داستان۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ڈیلی آپ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کر سکیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے اڑنے والا ڈریگن تلاش کرنے والی لڑکی۔ ناظرین، سائنسدانوں کو اکثر ایک سفید کوٹ میں ملبوس بوڑھے شخص کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر اس سیریز میں آپ عظیم دریافتوں کے پیچھے ہر عمر کے لوگوں سے ملیں گے، جن کا تعلق دنیا کے ہر خطے، مذہب اور ثقافت سے ہوگا۔ کچھ تو کافی چھوٹی عمر کے ہوں گے اور بہت سی خواتین بھی۔ تو ہم آتے ہیں داستان کی جانب۔ یہ داستان جو ہے ایک ننھی سی بچی جس کا نام میری ہے اس کے بارے میں ہوگی۔ ننھی میری کی قسمت میں سوائے موت کے کچھ نہ تھا۔ تقریباً 200 سال پہلے وہ برطانیہ کے ایک بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان کے پاس کھانے کو بہت کم تھا اور جو گھر ان کو میسر تھا وہ سمندر کنارے بہت ہی خوفناک چٹان پر واقع تھا۔ وہاں کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک ایک کر کے اس کے تمام بہن بھائی مر چکے تھے، سوائے اس کے بھائی جوزف کے۔ اس کا باپ رچرڈ ایننگ، جو کہ ایک بڑھئی تھا، وہ بھی بیمار اور مرنے کے قریب تھا۔ ایننگ خاندان کا گھر نہ صرف نم تھا بلکہ بعض اوقات اس میں سیلاب آ جاتا تھا اور گھر والوں کو ڈوبنے سے بچنے کے لیے اوپر کی منزل کی طرف دوڑنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری کا زیادہ تر وقت خوبصورت چٹانوں کو کھوجنے میں گزرتا تھا، حالانکہ وہ چٹانیں بہت ہی خطرناک تھیں۔ اس طرح اس کے بچ جانے کے امکانات اور بھی کم تھے۔ آخر کار اس کا باپ مر گیا اور خاندان کے باقی بچے 3 افراد کو اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کافی رقم نہیں ہے۔ مقامی چرچ نے میری، اس کی ماں اور اس کے بھائی کو خوراک کے لیے رقم دی اور دونوں بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ اس طرح ان کی اپنی زندگی سے کچھ امید ہونے لگی۔ لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کیا کہ اسی خطرناک چٹان نے ان کی زندگیاں بچائی جس پر وہ رہتے تھے۔ وہ عجیب چٹانیں دراصل فوسلز تھے، جن میں قدیم جانور اور پودے دفن تھے۔ وہ تینوں فوسلز جمع کرتے اور ان کو مختلف عجائب گھروں اور شوقین لوگوں کو اچھے داموں فروخت کر دیتے۔ ان دنوں دنیا کے عظیم سائنسی دماغ برطانیہ میں موجود تھے، جن کا تعلق زیادہ تر چرچ سے تھا۔ انہوں نے میری کے کام میں خوب مدد کی۔ ایک دن میری کو کچھ بڑے جانوروں کے فوسلز ملے جو آج سے پہلے بہت کم لوگوں نے دیکھے تھے۔ ان میں سے ایک کو میوزیم میں رکھ دیا گیا اور اسے اڑنے والا ڈریگن یعنی فلائنگ ڈریگن کا نام دیا گیا۔ وہ ایک قدیم ڈائناسور تھا جس کے بڑے بڑے چمگادڑ جیسے پر تھے۔ میری نے پہلا ایکٹاسورس بھی دریافت کیا، جو ڈولفن نما رینگنے والا جانور تھا جس کے نوکیلے دانت تھے۔ اس نے پہلا مکمل پلیسیوسورس بھی دریافت کر لیا، جو کہ بہت بڑا سمندری رینگنے والا جانور تھا۔ اس کی زندگی بدل گئی، وہ مضبوط اور صحت مند ہو گئی۔ ایک دن جب وہ اپنی کھوج میں مصروف تھی، ایک بہت بڑی لینڈ سلائڈ نے اسے آ لیا۔ میری بال بال بچ گئی، مگر اس کا کتا ٹیرے اس میں مارا گیا۔ وہ بہت غمزدہ تھی۔ اس نے اس کتے کے ساتھ گزارے گئے اچھے وقت کے لیے خدا کا شکر ادا کیا اور دوبارہ کام میں جٹ گئی۔ 27 سال کی عمر تک اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اس نے قصبے میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا، جس کے نیچے ایک دکان تھی جس میں وہ فوسلز فروخت کرتی تھی۔ اس کا شمار دنیا کے بہترین فوسلز کھوجیوں میں ہونے لگا۔ اس کی دکان آج بھی اس قصبے میں موجود ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبائیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں،
سائنس آفیشیل چینل کو اور ساتھ میں لے کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔